3 سے 4 دن کی زبردست کشیدہ صورتحال اور سخت صورتحال کے بعد معاملات تھوڑے سے اچھے اور بہتر طریقے سے تھوڑے نارمل حالات میں نظر آئے۔ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کسی ایک معاملے پر ایک پیج پر نظر آئی۔ خواجہ آصف صاحب نے بھی تانے تشنے اور میں نے اور وہ تمام چیزوں کو ہٹ کے آج خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع انہوں نے بھی کھڑے ہو کر یہ کہا فلور پہ کہ سیکورٹی اداروں کی پارلیمنٹ کے اندر آ کر جو گرفتاریاں ہوئی ہیں نا وہ کسی طور پر بھی ڈیفینڈ نہیں گئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی اپنے تئیں انہوں نے بڑا ہی زبردست اور منصفانہ رول پلے کیا، لیکن اس رول کے اندر بہت سی ایمبیگوٹیز ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ کوئی شک نہیں 3 سے 4 دن کی نا ایک زبردست کشیدہ صورتحال اور سخت صورتحال کے بعد کم سے کم کہیں اور نہیں نا تو آج پارلیمان کے اندر ہم نے دیکھا کہ معاملات تھوڑے سے اچھے اور بہتر طریقے سے تھوڑے نارمل حالات میں نظر آئے۔ آج حکومت اور اپوزیشن یعنی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کسی ایک معاملے پر بڑی بات ہے ایک پیج پر نظر آئی۔ بہت عرصے بعد، بہت ہی عرصے بعد ہم نے یہ دیکھا معاملہ، یا آپ یوں کہہ لیں کہ پہلی بار ایسا ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی اور جتنا بھی حکومتی اتحاد ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا۔ بھائی معاملہ تھا بھی اتنا، پارلیمنٹ کی بے حرمتی ہوئی، جس طریقے سے لوگ اندر داخل ہوئے اور ان آئیڈینٹیفائڈ لوگ، جی ہاں، جس طریقے سے داخل ہوئے، کچھ کا معاملہ نقاب پوش، کچھ کا معاملہ حساس ادارے، کچھ کا معاملہ سیدھا ISI، یہ پاکستان تحریک انصاف کے MNAs یہ سب کچھ رپورٹ کر رہے ہیں کہ انہیں کس طریقے سے گرفتار کیا گیا۔ تو بہرحال پوری پارلیمنٹ آج ایک زبان تھی، یہاں تک کہ آج خواجہ آصف صاحب نے بھی تانے تشنے اور میں نے اور وہ تمام چیزوں کو ہٹ کے آج خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع انہوں نے بھی کھڑے ہو کر یہ کہا فلور پہ کہ سیکورٹی اداروں کی پارلیمنٹ کے اندر آ کر جو گرفتاریاں ہوئی ہیں نا وہ کسی طور پر بھی ڈیفینڈ نہیں گئی۔ ایک وقت میں انہوں نے بولا کہ پولیس، پھر انہوں نے کہا نہیں، یہ جو پارلیمنٹ کے اندر آ کے جو گرفتاری ہوئی نا کسی طور پر بھی ڈیفینڈ نہیں کرتے۔ پولیس بھی بولتے تو مجھے ان کی مجبوری سمجھ تھی کہ ظاہر بات ہے وزیر دفاع ہے تو وہ سیدھا سیدھا کسی کا نام تو نہیں لے سکتے تھے، تو غلط ہوا۔ آج کل ویسے بھی پولیس بلی کا بکرا ہے اور انہیں کہا ہم دفاع نہیں کریں گے، جو ذمہ دار ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ایاز صادق صاحب اسپیکر قومی اسمبلی اپنے تئیں انہوں نے بڑا ہی زبردست اور منصفانہ رول پلے کیا، لیکن اس رول کے اندر بہت سی ایمبیگوٹیز ہیں جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کرنی ہے۔ بہرحال آج اسمبلی کا ماحول کافی سلجھ تھا اور مزید پاکستان تحریک انصاف کو رام کرنے کے لیے تو صبح ایک جیسچر دیا گیا سارجنٹ اینڈ آرم کا کہ ان کو معطل کر دیا گیا 3-4 مہینے کے لیے، ان کے ساتھ دیگر 3 ملازمین کو کر دیا 4 وہ ہوئے اور شام کو 5 کر دیا گئے مزید، جی یہ PTI کو رام کرنے کے لیے کہ گرفتاری کے وقت جی پارلیمنٹ ہاؤس کی لائٹیں بجھانے کی نا پاداش میں نا CDA کے 2 الیکٹریشین، 1 جنریٹر آپریٹر، 2 فائر الارم والوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا جی، اور ان 5 کو معطل کر دیا گیا۔ ارے بھائی خدا کا واسطہ، یہ جو 5 افراد ہیں یہ باقاعدہ طور پر بتایا جا رہا ہے ان معطلی کا مطلب کیا ہے۔ جب یہ آپریشن ہوا تھا یہ رینڈم نہیں ہوا تھا کہ چلو چلیں ذرا کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے لے کے آئے، نہیں، ایسا ہر چیز دوسرے ڈاٹ کے ساتھ کنیکٹ تھی۔ جی ہاں، CDA کے حکام کو کہا تھا کہ لائٹ اس ٹائم آف ہونی چاہیے، چہروں پہ ہمارے نقاب ہو لیکن شناخت کسی قسم کی نہیں ہونی چاہیے۔ جنریٹر والے کے ساتھ یہ کنیکٹیوٹی تھی کہ آٹومیٹک ہے نا، جیسے ہی ہم کسی بھی اگر اچھے آفس میں بھی بیٹھے ہیں تو ادھر لائٹ جاتی ہے تو فوراً ہی ود ان اے سیکنڈ جنریٹر پہ سوئچ کر دیا جاتا ہے، تو اس کو بھی سمجھا دیتا کہ آج سوئچ نہیں ہونا، لائک یہ والی چیز ہے۔ تو ان تمام معطلی سارجنٹ اینڈ آرمز اور ان تمام چیزوں سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ود ان پارلیمنٹ تمام لوگ جو سیکورٹی جو سرکاری لوگ تھے جو ملازم تھے وہ تمام کے تمام کہیں نہ کہیں لوپ میں تھے، ان تمام کی ایک سرٹن ایک انڈرسٹینڈنگ تھی جس کی بنا پر یہ ہوا۔ لیکن آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں سر، اسپیکر ایاز صادق صاحب صبح 4 اور شام کو 5 بندوں کی نوکریاں تو نہیں کھا رہے، معطل ان کو کر رہے ہیں نا، تو اس کے پیچھے بھی ایک بڑی زبردست گیم ہے۔ انہیں ایسے نہیں معطل کیا جا رہا، سارجنٹ اینڈ آرم کو اور دیگر 4 افراد کو اور پھر 5 افراد کو شام میں ان کو دراصل اسکیپ گوٹ بنایا جا رہا ہے، ان کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے تاکہ جو اصل افراد ہیں جو اندر داخل ہوئے تھے جن کی شناخت ڈیفینیٹلی بہت مشکل ہے ان کو بچایا جا سکے۔ اور ایسے نہیں پاکستان تحریک انصاف کا دیکھیے CCTV فوٹیج نکالے، یہ نہ 9 مئی کی طرح اس کی CCTV فوٹیج بھی غائب ہو جائے، تو وہی بڑا سوچ سمجھ کے بات کریں کہ CCTV فوٹیج دینا جی، اس کو پبلک کیا جاؤ CCTV فوٹیج کو۔ تو بھائی یا تو آپ ایاز صادق صاحب سمجھ آئے نا، وہ بار بار پوچھتے بھی رہے کسی نے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں بولا کہ کیا میرے اقدامات اچھے ہیں، کوئی سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ بول دے، وہ بار بار چاہ رہے تھے کہ میری تہنیت ہو، میری ذرا تھوڑی تعریف ہو جائے۔ بھائی مزہ تب آئے جو لوگ اندر داخل ہوئے ان کے خلاف FIR دی جائے، نامعلوم کہہ کے بھی ان کے خلاف FIR دی جائے، کیونکہ ان کی پہچان نہیں ہونی، وہ کسی یونیفارم میں نہیں تھے۔ IG آ کے بولے گا میرے بندے نہیں تھے، پھر کیا کریں گے؟ ہاں اس ساری پریکٹس نے پارلیمنٹ کی وقت کا اندازہ ضرور بتا دیا،
اس کی سورنٹی کا اندازہ ضرور بتا دیا, اس کی سینکٹیٹی کا ضرور بتا دیا کہ وہ کس جگہ پہ ہے. ہر ادارے میں یاد رکھنا سپریم کورٹ کی پولیس سیکیورٹی دیتی ہے سوائے پارلیمان کی اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے. تو سارجنٹ اینڈ عام کو معطل کرنا یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس سے کہا جائے کہ بہت بڑا اقدام ہو گیا, لیکن نہیں, پاکستان تحریک انصاف کی بھی اور پبلک آف پاکستان کی بھی ان دونوں کی تسلی اس پہ نہیں ہے. بہرحال میں نے آپ کو بتایا کہ پارلیمنٹ کا ماحول تھوڑا بہتر تھا, اچھا لگ رہا تھا کہ ایک پوائنٹ پر سب اکٹھے ہوئے, تھوڑا معاملہ نارمل ہوا تو لڑائی بھی نہیں تھی, ایک دوسرے کی باتیں سنی بھی جا رہی تھی, سننے کی کوشش بھی کی جا رہی تھی, یہ سب ہو رہا تھا. ایون محمود خان اچکزئی صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ آج پارلیمنٹ کا حال دیکھ کے لگتا ہے دعا کر رہا ہوں کہ کہیں اس کو نظر نہ لگ جائے. اس دوران تجاویز پیش کی گئی, اس تجاویز سے کچھ لوگوں نے بہت امیدیں وابستہ کر لی, لیکن میں نہیں سمجھتا, ایک اچھی کوشش ضرور ہو سکتی ہے لیکن نہیں. پارلیمان کے اندر اس طرح کی تجاویز جس میں میثاق پارلیمنٹ پر دستخط کرنے کے لیے کہا کہ جس طرح میثاق جمہوریت تھا, میثاق معیشت تھا, اس طرح ذرا میثاق پارلیمان پہ دستخط کیا کہ پارلیمان کے ایک ماحول کو ذرا بہتر کیا جا سکے. اور یہ کہا کہ بے شک قیادت باہر والی ہے, وہ بیٹھے نہ بیٹھے, لیکن پارلیمنٹیرینز جو ہے وہ میثاق پارلیمنٹ پر ذرا دستخط کر دیں. اور پھر اسی طرح کی باتیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کی. ایون جو چارٹر آف پارلیمنٹ پہ جو کمیٹی ایک بنی ہے اس میں بلاول بھٹو خود بھی شامل ہیں, اور یہ طے ہوا ہے کہ جو بھی اسمبلی میں وہ اس کی تحقیقات کی جائیں گی. مسئلہ اب یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جائے گا ہمارے پارلیمان کے اندر صرف 10 بندوں کی نمائندگی ہوگی. اور بہرحال سب نے منانے کی ان کو پھر کوشش بھی کی, بیرسٹر گوہر صاحب کو اندر لے کے گئے. پرسوں کا وعدہ تھا کہ ہم ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کریں گے 10 MNAs کے, لیکن وہ جاری نہیں کیے گئے, منہ زبانی کہا گیا. پھر آج جب ماحول بہتر تھا تو پھر ایاز صادق صاحب نے پروڈکشن آرڈر بھی جاری کر دیے, خود لے کے گئے ان کو. لیکن ساری پوزیشنز پہ نا کم از کم اتنا ہی بات طے ہے کہ ایاز صادق صاحب چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ان کو چاہنے کے لیے ایک سرٹن جرت اور وہ چاہیے, کیونکہ ایاز صادق صاحب کا کچھ اور ماننا ہے اور عطا طارٹ صاحب پاکستان کے جو وزیر اطلاعات ہیں ان کا وہ بالکل ان کی ڈائریکشن مختلف ہے. وہ تو سرے سے ہی مکر گئے نا اسمبلی کے فلور پہ. انہوں نے کہا جو لوگ بھی گرفتار ہوئے ہیں نا MNAs پاکستان تحریک انصاف کے, وہ اسمبلی کے احاطے سے گرفتار ہی نہیں ہوئے. آپ بندے کی حالت چیک کریں, آپ پاکستان کا وزیر اطلاعات ہے یار, آپ اتنے کو نمک حلالی اور جذباتیت کے اندر بہ گئے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی کے فلور سے گرفتار ہی کوئی نہیں ہوا. بھائی اسمبلی کے فلور سے گرفتار نہیں ہوا تو سارجنٹ اینڈ آرمز کو معطل کیوں کیا کسٹوڈین آف دا ہاؤس اسپیکر نے, کیوں کیا؟ اس کے ساتھ 4 اہلکاروں کو کیوں معطل کیا 4 مہینے کے لیے؟ کیوں CDA کے حکام کو معطل کیا گیا جنہوں نے لائٹیں بجائیں؟ یہ باہر کاروائی ہو رہی تھی تو اندر کی لائٹیں بجانی تھی, کیوں وہ جنریٹر والے کو معطل کیا؟ تو بھائی عطا طارٹ صاحب کا وہی والا کام ہے جس طرح شہباز شریف صاحب نے کہا تھا مجھے کسی نے کہا تھا کہہ دیو کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگنے جا رہی ہے, تو انہوں نے کہہ دیا. ان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا؟ پاکستان تحریک انصاف اور دیگر آج سارے مسلم لیگ نون کی کچھ آوازیں تھی, پیپلز پارٹی, ان پر بلاول صاحب نے سیدھا کہا, انہوں نے کہا یہ طے ہے کہ جو آج ان کی باری ہے کل ہماری باری ہے. یعنی یہ سب چیزیں وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ادھر ایک دوسرا موضوع میں نے کہا میں اسی ولاگ کے اندر اس کو ذرا کمپلیٹ کر دوں, وہ ذرا کافی اہم ہے, وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب. ان کی نا کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, مجھے تو خیر سمجھ آ رہی ہے لیکن کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. ایون حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے, شہباز شریف صاحب دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور ہم ایک پیج کے اوپر ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہیں, اور یہ تاثر بھی یہی جا رہا ہے کہ مولانا صاحب نے جس طریقے سے تقریر کی تھی اسمبلی کے اندر کہ جیسی بھی ہو گزارا کرنا ہے, یہ وہ سب چیزیں. لیکن مولانا صاحب دوسرے لوگوں کو بالکل کچھ اور کہہ رہے ہیں, اور ان دعووں کے برعکس وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپوزیشن میں اور ہمارا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. وہ لوگوں کو بالکل کچھ اور بتا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم تو کسی قانون سازی کا حصہ نہیں بنیں گے. بتایا بھی کس کو, کل رات 10 بجے سے رات 12 بجے تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی محمد علی دورانی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے نا. تو مولانا صاحب کہتے ہیں اس ملاقات میں کہ حکومت کی آئین اور جمہوریت سے متصادم قانون سازی, اس میں حکومت کسی طور پر بھی اپوزیشن جماعت کی حمایت نہیں لے سکے گی. آئین سے متصادم کسی قانون سازی اور جمہوریت سے متصادم کسی قانون سے, بڑا باریک جملہ بھی کی تشریح کرتا ہوں میں آپ کو. انہوں نے کہا وہ کسی اپوزیشن کی حمایت نہیں لے سکے گی. اور مولانا نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ خود بھی اپوزیشن کا حصہ ہے اور رہے گی. حکومتی وجود, آپ جملے سنیں, حکومتی وجود اور اس کے اقدامات عوام کے منافی ہیں. یعنی حکومت کا وجود ہی عوام کے منافی ہے اور اس کے کیے جانے والے تمام اقدامات بھی عوام کے منافی ہیں. اس حکومت کے ساتھ جانے کا مطلب عوام کے غیظ و غضب کو دعوت دینا ہے.
ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس حکومت کے ساتھ آنے کا مقصد عوام کے غیظ و یعنی ان کو سب ڈر خوف ہے، مگر اسی طرح ہی نا جس طرح قاضی فاضل عیسیٰ صاحب کو تھا، وہ چیف جسٹس صاحب نے کل کلیئر کر دیا اپنے سیکرٹری کے تھرو کہ مجھے کہا گیا تھا، میں نے کہا تھا صرف میرے لیے نہیں سب کے لیے کرنا، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہ نہیں یہ مجھے بھی پتا ہو گیا، اندازہ ہو گیا کہ 11ویں ترمیم آنے والی ہے، چیف جسٹس کی مدت ملازمت کی توسیع ہے، تو اسی طرح انہوں نے ایک بڑا باریک جملہ یہ بولا نا کہ ایسا کوئی قانون جو آئین سے متصادم ہو، جو جمہوریت سے متصادم ہو، کسی طور پر بھی اس کو بیک نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب ہے مولانا صاحب یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ جو بھی جوڈیشل پیکج ہے کہ وہ آئین سے متصادم ہے یا نہیں ہے، یہ بھی رضامندی ہے نا سر، اور کیا ہے؟ مولانا صاحب کو اس وقت سوچیں گے جب یہ پیکج آ رہا ہوگا، ساری بات ہے، نور عالم خان صاحب کا یہ پیکج ہے اور یہ بل ہے، وہ اس کو بتائیں گے، مولانا صاحب ڈیسائیڈ کریں گے کہ آئین سے متصادم ہے، جمہوریت سے متصادم ہے، کہ ایسا کوئی قانون جو آئین سے متصادم ہو، جمہوریت سے متصادم ہو، اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، بھرپور اپوزیشن کریں گے۔ تو مولانا صاحب نے باریک سی ایک لائن بھی بتا دی، اور اس وقت کہہ دیں گے میں نے کہا تھا کہ آئین سے متصادم نہ ہو، یہ تو وقت کی ضرورت تھی، میں نے کہا تھا کہ جمہوریت سے متصادم نہ ہو، یہ تو وقت کی ضرورت تھی۔ تو سر ان باریک لائنوں کو بھی ذرا دیکھنا ہے، پیٹرن ہے، فٹ سٹیپس ہیں، اور اس کے اوپر یوں کر کے چلا جا رہا ہے۔ صرف وہی بات آتی ہے نا، یہ تھنک ٹینک ان چیزوں پہ اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں۔ کاش پاکستان کی فلاح کے لیے کریں، پاکستان کی بہبود کے لیے کریں، پاکستان کی عوام کے لیے کریں، اس کی مشکلوں کو آسان کرنے کے لیے کریں۔ انرجی بہت زیادہ ہے، مگر اس جوڑ توڑ کے اندر وہی صرف ہو رہی ہے۔ تھینک یو۔